السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے اللہ کے کرم سے انشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ بچوں، جیسا کہ ہم نے پریویس لیسن میں سورۃ الانفال کی ریویژن سٹارٹ کی ہے اور آیت نمبر 3 تک ہم نے پریویس لیسن میں پڑھا تھا، جن میں سورہ انفال جیسا کہ نام سے ظاہر ہے مال غنیمت کے حوالے سے سوال کیے جا رہے تھے مجاہدین کی طرف سے، اور اس مال غنیمت کے سوال پر اللہ تعالیٰ کا جو جواب تھا وہ ہم نے پڑھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مومنین کی صفات بیان کی گئیں، 5 صفات ان آیات میں بیان ہوئی ہیں، وہ ہم نے پریویس لیسن میں پڑھ لی تھی۔ انہی مومنین کے حوالے سے، یعنی جن مجاہدین میں یہ 5 خوبیاں ہیں، یہ 5 صفات ہیں، وہ یقیناً مومن ہیں، اور ان مومنین کے لیے کیا اجر و ثواب ہے وہ یہاں اگلی آیت میں، آیت نمبر 4 میں آپ کو مل جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہ جو 5 پیچھے صفات بیان کی گئی ہیں، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے ان کے دل ڈر جاتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب اللہ کی آیتیں سنائی جاتی ہیں ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے، یعنی جو اللہ نے رزق دیا ہے اسے نیک کاموں پر خرچ کرتے ہیں۔ یہ 5 خوبیاں ہیں، 5 صفات ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ حقیقی مومن ہیں، یعنی سچے مومن جو ہیں، اصل مومن وہ یہ لوگ ہیں۔ وہ کون؟ جن میں یہ 5 صفات ہیں۔ لہم، ان کے لیے، درجاتن، درجے ہیں، عند ربہم، عندہ ہوتا ہے کے پاس، ربہم ان کے رب کے پاس ان کے لیے درجے ہیں، و مغفرہ، اور بخشش ہے، و رزق کریم، اور عزت کی روزی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ثواب ہے، اجر و انعام ہے، کن کے لیے؟ مومنین کے لیے۔ کیا کیا ہے؟ لہم درجاتن عند ربہم، ان کے رب کے پاس ان کے لیے بڑے بڑے درجے ہیں، یعنی بلند مقام ہے ان کا، و مغفرہ، اور بخشش ہے، و رزق کریم، اور عزت کی روزی ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو 3 پورشن ہے اس کے، جس میں مال غنیمت کے سوال پر یہ جواب آیا، مال غنیمت کی تقسیم کس طرح ہوگی، کیا ہوگی، وہ آگے کے رکوع میں آئے گا، یہاں نہیں دیا گیا۔ یہاں صرف یہ کہ کہہ دیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا مال ہے، اور اگر تم مومن ہو تو آپس میں صلح رکھو، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اور اگر مومن کا آپشن دیا ہے تو مومن کی ساتھ ہی خوبیاں بتائی ہیں، اور پھر یہ کہ ان کے لیے کیا اجر و ثواب ہے۔ تو دنیاوی مال و دولت کے لیے ایک طرح سے منع کیا گیا کہ اس کی خواہش، اس کی طلب نہیں ہونی چاہیے مومن کے اندر، اس لیے کہ مومن کے لیے تو اللہ کے ہاں اتنا کچھ ہے۔ ٹھیک ہے، اب آگے غزوہ بدر کے احوال شروع ہو جائیں گے، تھوڑا تھوڑا ایک ایک پوائنٹ کر کے۔ کما، جیسے کہ، اخرجا کا، اخرجا اخراج سے لفظ ہے، اخراج کہتے ہیں خارج ہونا، نکالنا۔ ٹھیک ہے، اخرجا، اور پھر کا آیا ہے جو میں نے یہاں پہ بھی یسألونا کا میں آپ کو بتایا تھا، آپ کو، یہاں پہ بھی اخرجا کا، آپ کو کس کو؟ یعنی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کما اخرجا کا، جیسے آپ کو نکالا، ربو کا، آپ کے رب نے، یہ کا ہے، رب ہی ہے، اور کا آپ کے، جیسے آپ کو نکالا، ربو کا، آپ کے رب نے، من سے، بیتی کا، بیت کہتے ہیں گھر کو، اور کا آپ کا، من بیتی کا، آپ کے گھر سے، بالحق، حق کے ساتھ، حق سے مراد یہاں تدبیر، اللہ کی حکمت، جیسے اللہ نے تدبیر کے ساتھ، حکمت کے ساتھ آپ کو آپ کے گھر سے نکالا۔ اب جب آپ بک سے ٹرانسلیشن پڑھیں گے تو یہاں آپ کو بریکٹ میں ایک جملہ اور ملے گا، ان لوگوں کو اپنے گھروں سے اسی طرح نکلنا چاہیے تھا۔ یہ بیسیکلی بیک گراؤنڈ میں ایک ریزن دی گئی ہے، یہ یہاں پر ورڈنگ نہیں ہے، لیکن یہاں جیسے شروع ہو رہا ہے، جیسے آپ کو آپ کے رب نے آپ کے گھر سے تدبیر سے نکالا، ان لوگوں کو بھی اسی طرح نکلنا چاہیے تھا، یعنی تدبیر کے ساتھ، حکمت کے ساتھ۔ وَإِنَّ فَرِيقًا، اور بے شک، فریقاً ایک فریق، فریق کہتے ہیں گروہ، جماعت، گروپ، اِنَّ فَرِيقًا، اور ایک جماعت، من المومنین، مومنوں میں سے، لَكَارِهُونَ، ناخوش تھی، اور مومنوں میں سے ایک جماعت ناخوش تھی۔ کیوں؟ یجادلونک،
युजादिल वो, या होता है वो, जादिल होता है झगड़ा करना, का आपसे, युजादिलूना का वो आपसे झगड़ने लगे, फिल हक हक बात में, सच बात के, बादा इसके बाद के, मा तबय्यन जाहिर हो गए, यानी हक बात जो जाहिर हो गई है उसके बावजूद आपसे झगड़ने लगे। का अन्नमा जैसे कि, युसाकूना वो धकेले जाते हैं, धकेलना होता है जैसे जबरदस्ती पुश करके किसी को आगे लेके जाना, कोई जाना नहीं चाह रहा और पीछे से धक्का दे देकर लेकर जाते हैं, उसे कहते हैं धकेलना। युसाकून वो धकेले जाते हैं, इलल मौत मौत की तरफ, वहुम यंजुरून और वो उसे देख भी रहे हैं, यानी सामने मौत नजर आ रही है और कोई उन्हें धकेल धकेल के मौत की तरफ लेके जा रहा है। एक होता है अनजाने में मौत पता ही नहीं था और मौत की तरफ चले गए या मौत उनको आ गई, लेकिन एक चीज है कि सामने मौत नजर आ रही है। वो उसकी वजह क्या थी कि यहाँ जो आगे अगली आयत आ रही है वो मैं आपको साथ ही बता देती हूँ, आपको मफहूम समझ आ जाएगा। वाइज और जब, यईदुकुमुल्लाहु यईद वो वादा करता था, कुम तुमसे, कौन? अल्लाह ताला। वाइज यईदुकुमुल्लाहु और जब अल्लाह तुमसे वादा करता था या जब अल्लाह ने तुमसे वादा किया था, इहदत तौइफतैन, इहदा कहते हैं एक, तौइफा तौइफा जो है, ताइफतैन दो जमातों में से एक, ताइफा कहते हैं जमात को, ताइफ ताइफा। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि अरबी ग्रामर में वाहिद जमा जो है वो दो नहीं होते बल्कि तीन जो है वो ऑप्शन होते हैं, तीन उसके कॉलम्स बनते हैं। वो किस तरह से? वाहिद, जमा, वाहिद, तस्निया और जमा। पहला होता है वाहिद एक, तस्निया होता है दो और जमा होता है दो से ज्यादा। तो ताइफतैन यहाँ पे दो जमातों में से, ताइफतैन दो हैं, ठीक है। इहदत ताइफतैन दो जमातों में से एक, अन्नहा लकुम तुम्हारी हो जाएगी। जब अल्लाह ने वादा किया था दो जमातों में से एक तुम्हारी हो जाएगी। वतवद्दूना और तुम चाहते थे, अन्ना के, गैरा बगैर, जाति शौका असलहे के, यानी वो जमात जो बगैर असलहे के है, शानो शौकत के है, तकूनु लकुम तुम्हारी हो जाए। अब ये दो जमातों में से एक कौन सी है? ये दो जमातें कौन सी हैं जिनमें से एक का वादा किया अल्लाह ने कि वो तुम्हारी हो जाएगी, यानी अल्लाह ने उन पर आपको फतह का वादा कर दिया। वो कौन सा था? ये दो जमातें हैं, एक अबू जहल का लश्कर था जो 1000 फौज पर मुश्तमिल था, असलहे से लैस, जंगी साजो सामान से लैस एक जमात, और दूसरा था अबू सुफियान का तिजारती काफिला जो मदीने के रास्ते से गुजरते हुए शाम की तरफ गया था तिजारत करने के लिए, और 70 अफराद पर मुश्तमिल था। उसमें चंद लोग थे जो सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर चंद फौजी सिपाही या जंगजू थे, बाकी सारे जो हैं वो ताजिर थे। साजो सामान जो है वो असलहा नहीं था बल्कि माले तिजारत था उनके पास। तो यहाँ पर मुसलमानों के सामने एक ऑप्शन रखा गया अल्लाह ताला की तरफ से कि दो जमातें हैं। एक तरफ से मक्का से जो है वो अबू जहल का लश्कर तैयार हुआ, और उसकी रीजन क्यों थी कि अबू सुफियान का काफिला जब गुजर के यहाँ से गया तो अबू सुफियान को शुबा हुआ कि मुसलमान रास्ते में हमें लूट लेंगे, हमारे पास जो है वो अशरफियां भी हैं, माले तिजारत भी है। उसने वहां से एक पैगाम भेजा अबू जहल के पास कि हमें शुबा है कि मुसलमान हमें रास्ते में लूट लेंगे, तो हमारी मदद को आओ। इधर से अबू जहल पहले ही तैयार बैठा था मुसलमानों का मुकाबला करने के लिए, तो उसने 1000 का लश्कर तैयार कर लिया कि हम जाकर उनसे मुसलमानों से मुकाबला करेंगे। अब यहाँ मक्के की तरफ से ये आ रहा था अबू जहल का लश्कर, और उधर शाम की तरफ से वापस आ रहा था अबू सुफियान का तिजारती काफिला, और बीच में ये मदीने के यहाँ पर जो बदर का मकाम था वहां पर मुसलमानों की तरफ से जंग की तैयारियां हो रही थी। सो ये जो है ये दो जमातें हैं, और अल्लाह की तरफ से क्या वादा किया गया? वाइज यईदुकुमुल्लाहु इहदत ताइफतैन अन्नहा लकुम, जब अल्लाह ने तुमसे वादा किया था कि दो जमातों में से एक तुम्हारी हो जाएगी, यानी अल्लाह ने पहले ही उस पर फतह का तुम्हें जो है वो वादा कर लिया। लेकिन अब झगड़ा किस बात पे हो रहा है? वतवद्दूना अन्ना गैरा जाति शौका तकूनु लकुम, और तुम क्या चाह रहे थे कि जो बगैर साजो सामान बगैर असलहे के है वो तुम्हारा हो जाए। मतलब मुसलमानों में से बहुत से ऐसे थे जो चाहते थे कि जो अबू सुफियान का तिजारती काफिला आ रहा है उससे जंग कर ली जाए, उसमें थोड़े से सिपाही हैं, बाकी सारे ताजिर हैं, और हम जल्दी से उनके ऊपर काबू पा लेंगे।
وَيُرِيدُ اللَّهُ اور اللہ چاہتا تھا ان یحق الحق ان کے یحق قائم کر دے حق کو بکلماتہ ہی اپنے فرمان سے وَيَقْطَعَ اور قطع کرنا، قطع لفظ ہوتا ہے کاٹنا، دابر کہتے ہیں جڑ کو، الکافرین کافرین کی، اور کافروں کی جڑ کاٹ کر پھینک دے. یعنی تمہاری تو خواہش تھی کہ وہ چھوٹا لشکر ہے 70 افراد پہ مشتمل ہے ابو سفیان کا، اس سے جنگ کر لیں، لیکن اللہ کیا چاہتا تھا؟ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ اور اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ اپنے فرمان سے حق کو قائم کر دے، وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ اور کافروں کی جڑ کاٹ کر پھینک دے. ٹھیک ہے جی، یہاں سمجھ آ گئی بات. اور یہ پیچھے جو لفظ تھا کہ ان کو بھی اسی طرح گھر سے نکلنا چاہیے تھا، وہ یہ اس لیے کہ جس طرح سے آپ کو تدبیر سے نکالا انہیں بھی اس حق بات کو سمجھنا چاہیے تھا، اللہ کی حکمت کو سمجھنا چاہیے تھا. اور اسی طرح جیسے کہ آپ مقابلہ کرنے کے لیے نکلے، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ وہ صحابہ کرام جو خاص طور پہ مہاجرین میں تھے جنہوں نے 13 سال مکے کی سختیوں کو جھیلا تھا، وہ آپ کے ساتھ اس بات پہ رضامند تھے کہ ابو جہل کے قافلے سے مقابلہ کیا جائے. اور ظاہر ہے جب اللہ نے وعدہ کر لیا ایک جماعت پر تمہیں فتح حاصل ہو جائے گی، تو کیوں نہ بڑی جماعت کے ساتھ جنگ کی جائے بجائے یہ کہ 70 افراد پہ، جب اللہ کی طرف سے پہلے ہی فتح کا آپ کو وعدہ کر لیا گیا. لیکن جو لوگ انصار میں سے تھے مجاہدین، وہ یہاں کے رہنے والے تھے، وہ جنگوں سے واقف نہیں تھے، بڑے جنگجو نہیں تھے، سختیاں نہیں جھیلی ہوئی تھی. ان لوگوں میں کسی حد تک یہ ایک گروہ بن گیا تھا جو چاہتے تھے کہ زیادہ بڑی جو فوج ہے ان سے جنگ نہ کی جائے، بلکہ یہ کہ ان سے کی جائے. اور یہی ایک خوف تھا ان لوگوں کے اندر کہ انہیں لگ رہا تھا کہ انما یساقون الی الموت، کہ انہیں موت کی طرف دھکیلا جا رہا ہے. مطلب انہیں لگ رہا تھا کہ جو 1000 کے لشکر سے لڑنے جائیں گے تو ظاہر ہے ہم تو صرف 313 افراد ہیں، اور وہ اتنا بڑا جنگی لشکر جو ساز و سامان کے ساتھ آ رہا ہے، تو انہیں لگ رہا تھا کہ یہ تو چند منٹ میں ہم لوگوں کو ختم کر دیں گے. تو ان کو یہ موت نظر آ رہی تھی، اور انہیں لگ رہا تھا کہ زبردستی کوئی ہمیں دھکیل کے موت کی طرف لے کے جا رہا ہے. وَهُمْ يَنظُرُونَ اور انہیں موت نظر آ رہی تھی، اسے دیکھ رہے تھے. کلیئر ہو گیا آپ کو؟ میرا خیال ہے اب مفہوم کسی حد تک سمجھ آ گیا ہوگا. انشاءاللہ ریمیننگ پارٹ اگلے لیسن میں کریں گے. اللہ حافظ.